السلام علیکم ویورز، امید ہوگی اللہ پاک کی کرم سے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو گزشتہ دن جو میرے لسٹ گزٹ پروفیشنل میرے لسٹ اپلوڈ ہوئی ہے پی ایم ایف لاہور کی ویب سائٹ پہ، تو کافی لوگوں کے کویشچن تھے، تو اس حوالے سے اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں کہ کافی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیا تو ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ میں نام آیا، باقی انسٹیٹیوٹ میں نام نہیں آیا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا میرٹ بنتا ہے لیکن ہم سے کم نمبر والے ان کا نام آیا ہوا ہے، ہمارا نام نہیں آیا۔ اور کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا سی این ایس سی کا ایشو ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم نے وہاں میرا فادر نیم کی جگہ کلاس 10 پاسنگ لکھا ہوا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ سی این ایس سی نمبر ہم نے لکھا ہے وہاں پہ غلط ٹائپ ہوا ہے، کچھ یہ ایشو کہہ رہے ہیں۔ تو کافی لوگوں کی کمپلینیں آئی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے میں نے ایک اپلیکیشن لکھی ہے، تو آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے اپنی طرف سے لکھی ہے، تو آپ نے اپنی طرف سے لکھنی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اپلیکیشن لکھنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپلیکیشن لکھنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ابھی کسی کا کچھ ایسے ہیں جن کی میرے لسٹ ابھی تک شو نہیں ہوئی، جیسے ننکانہ ہے، ملتان ہے اور شیخو پورہ ہے، اور کافی لوگ ہیں یہاں کی ابھی میرے لسٹ وہاں ان کے پاس شو نہیں ہوئی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب چلے جائیں اس انسٹیٹیوٹ جو وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہاں جا کے وہاں پتہ کریں، وہاں ان کے پاس میرے لسٹ ہوگی، کچھ آن لائن ہی شو ہو رہی تو ان کے پاس ہوگی ریکارڈ میں، تو کیونکہ ہمارے پاس نہیں شو ہو رہی تو آپ وہاں چلے جائیں، وہاں کنفرم کر کے اگر ان کے پاس میری لسٹ ہے تو آپ کے پاس شو کر دی جائے گی، وہ آپ کو مہیا کر دیں گے۔ اگر نہیں ملتی پھر آپ کو اپلیکیشن لکھنی ہوگی، وہ کیسے لکھنی ہوگی وہ سارے طریقے کار بتاتا ہوں، اور آپ نے کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹس ہیں اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، اور کیسے ٹی سی ایس بھیج سکتے ہیں، ڈاک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، یا آپ کو وہاں پی ایم ایف لاہور کے ادارے میں جانا پڑے گا۔ یہ سارا طریقہ کار آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپلیکیشن دکھا رہا ہوں جن کے ایشوز آئے ہوتے، تو آپ نے اسی طرح یہ آپ کو فارم دکھا رہا ہوں، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ میں نے اپلیکیشن اپنی طرف سے لکھی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں، اپنے اساتذہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ مجھ سے مسٹیکس کافی زیادہ ہوئی ہیں اس میں، اپلیکیشن لکھنے میں ہو بھی سکتی ہیں نہ بھی ہوں، لیکن آپ نے لازمی اپنے اساتذہ کی رہنمائی سے کرنا ہے، ورنہ بعد میں کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو آپ ہمیں بلیم نہ کیجیے گا۔ تو میں نے اپلیکیشن لکھی ہے، باخدمت جناب سیکرٹری صاحب پنجاب میڈیکل فیکلٹی آف لاہور، ٹھیک ہے، آپ نے ان کا نام لکھ دینا ہے، یعنی باخدمت جناب سیکرٹری صاحب لکھ کے آ کے ادارے کا نام لکھ دینا ہے، وہ پتہ بھی میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ، یہی نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے عنوان لکھنا ہے، جیسے آپ کے آن لائن ایڈمیشن کے حوالے کمپلین ہے تو آپ نے درخواست جو بھی کمپلین آپ لکھ سکتے ہیں عنوان میں، جیسے میری کمپلین، جیسے آپ کی ایک چھٹی ہوتی ہے درخواست برائے مثال کے طور پر آپ کی ملازمت کے لیے ہے، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے درخواست برائے آن لائن ایڈمیشن، ٹھیک ہے، سیشن 2022-2024 کا، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا آپ لکھ سکتے ہیں درخواست برائے آن لائن میرے لسٹ 2000 آن لائن غزل میرے لسٹ 2022-24 کا سیشن لکھ دینا، جو بھی لکھیں۔ تو میں نے یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد جناب عالی آپ اس میں آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے جو میں نے لکھا ہے اپنی طرف سے۔ نہایت ادب سے گزارش ہے یا نہایت مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں نے حال ہی 2022 2021 2020 جو بھی آپ کا ہو، میٹرک کا یا ایف ایس سی کا، وہ آپ نے ساری چیزیں پہلی لائن میں لکھنا ہے کہ میں نے 2022 میں میٹرک کا یا 2021 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے، اور میں نے ایف ایس سی کا امتحان 2022 میں یا 2019 میں جو بھی ہو آپ کا، وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی لاہور کے سیزن یا سیشن 2022-24 کے آن لائن ایڈمیشن میں اپلائی کیا تھا، جس کی پروفیشنل گزٹ میرے لسٹ کل کی جو تاریخ تھی وہ آپ نے لکھ دینی ہے، اگر نہ لکھے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو پروفیشنل گزٹ میرے لسٹ 4 فروری 2022 کو ویب سائٹ پی ایم ایف کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی گئی تھی، اور جس میں میں نے ڈسپینسر یا ڈینٹل ٹیکنیشین یا آپریشن تھیٹر یا ریڈیوگراف ادارے کا نام لکھنا ہے کہ جس ادارے میں آپ نے اپلائی کیا تھا، ٹھیک ہے، ان سب اداروں کا نام لکھنا ہے کہ اس میں اپلائی کیا تھا۔ اس میں یہ لکھنا ہے، مینشن کرنا ہے کہ میں نے 3 انسٹیٹیوٹ یا 4 انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کیا تھا، ان کے نیم لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو کیٹیگری ہو، او ٹی میں اپلائی کیا ہے، آپریشن تھیٹر میں جیسے میڈیکل لیبارٹری یعنی ایم ایل ٹی میں، ڈینٹل ٹیکنیشین ڈی ٹی جیسے ڈسپینسر اس میں اپلائی کیا تھا، تو میرا ایک میں نام فہرست میں شامل ہے میرے لسٹ میں، اور دوسرے انسٹیٹیوٹ کی میرے لسٹ میں میرا نام شامل نہیں ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا شامل نہیں ہے چاروں کیٹیگری میں ہے، چاروں انسٹیٹیوٹ میں، 3 انسٹیٹیوٹ میں جہاں جہاں اپلائی کیا ہے، وہ بھی آپ نے لکھ دینا ہے کہ جس نے اس طرح لکھنا ہے جس کے ساتھ یہ ایشو ہے، جس کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے تو وہ آپ نے دوسری طرف اپنی طرف سے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی لکھنا ہے کہ حالانکہ مجھ سے کم نمبر والوں کا نام فہرست میں شامل ہے۔ یہ بھی کویشچن آیا تھا کہ ہم سے کم نمبر والے ہیں ان کا نام شامل ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے، اس کا 85% بن رہی تھی، لیکن 75 والے کا نام میرے لسٹ میں شامل ہے، 85 والے کا نام شامل نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے، اس میں لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ درخواست تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آپ نے ایکسپلین اچھے طریقے سے کر لینا ہے، کوئی چیز آپ کا ڈاؤٹ نہ رہ جائے، وہ نہ ہو کہ آپ کا میرے لسٹ میں بعد میں ایشو بن جائے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ، اور یہ بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ میری پرسنٹیج اتنی بنتی تھی، فرض کریں آپ کی پرسنٹیج 92% بنتی تھی، جبکہ مجھ سے کم نمبر والے تھے ان کا نام شامل ہے، میرا نام نہیں شامل۔ جب آپ کی ساری شکایتیں ہوں اس میں ڈسکس کر لیں، لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ میری پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے سیکرٹری صاحب سے مودبانہ گزارش ہے، ٹھیک ہے، یا نہایت ادب سے گزارش ہے، جو بھی آؤ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد لکھنا ہے کہ میرا یہ مسئلہ جلد از جلد حل کیا جائے اور میرا نام میرے لسٹ میں شامل کیا جائے، تاکہ جب 15 فروری کو فائنل میرا لسٹ لگے تو میرا نام میرے لسٹ میں شامل ہو اور میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کیٹیگری کے انتخاب کرنے میں آسانی پیدا کر سکوں۔ یا یہ لکھ دینا ہے کہ مجھے اپنے بہتر سے بہتر کیٹیگری کا انتخاب کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے، تاکہ میرا مستقبل مزید ضائع نہ ہو۔ آپ جس طرح لکھ دینا، اس کے بعد آپ نے درخواست گزار لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی عین نوازش ہوگی درخواست گزار یا العارض، آپ کا مخلص طالب علم کا نام لکھنا ہے، آپ کا جو نام ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد مکمل پتہ بما فون نمبر لکھ دینا ہے، یعنی آپ ننکانہ سے ہیں، مظفر گڑھ سے ہیں، ملتان سے ہیں، جو بھی ہیں وہاں سے اپنا مکمل پتہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے دستخط بھی لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے، فون نمبر بھی لکھ دینا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں کون سی چیز ایڈ کرنی چاہیے تاکہ آپ اس میں اپلائی کریں، ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، جو ڈاکومنٹس کی ہوں گی، وہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اس میں ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ آپ کی جس میں آن لائن ایڈمیشن میں جو ریکوائرمنٹس تھیں وہی آپ نے یہاں اٹیچ کرنی ہے۔ سادہ سے کاغذ پہ اپلیکیشن لکھنی ہے، سب سے پہلے سن لیں۔ اپلیکیشن لکھنے کے بعد پھر آپ نے جو شکایتیں اس میں ساری چیزیں لکھ دینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں۔ وہ کیا کرنے ہیں؟ اوریجنل ڈاکومنٹس کی کاپی کروا کے، جو آپ کے پاس فوٹو کاپی ہو، اسکین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہو کے اس میں کوئی اٹیسٹڈ کا انہوں نے پہلے سے لکھا ہوا تھا، وہی چیزیں آپ اٹیسٹڈ کروا لیں گے تو بیسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ لازمی ہے، ٹھیک ہے، اٹیسٹڈ ہوں۔ اس کے بعد اس میں ویسے لکھا ہوا نہیں ہے اٹیسٹڈ کا، لیکن آپ اٹیسٹڈ اپنی احتیاط کے لیے کروا لیجیے گا تاکہ بعد میں آپ کا کوئی ایشو نہ بنے۔ اس کے بعد آپ نے فوٹو سائز، جیسے وہاں آن لائن ایڈمیشن میں اپلائی کیا تھا، جتنے فوٹو لگائے تھے، ٹھیک ہے، 2 فوٹو ہونی چاہیے آپ کے پاس کم از کم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے تو آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کا بھی لگا دیں، ورنہ بے فارم کی لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈومیسائل ہونا چاہیے، میٹرک ایف ایس سی کی رزلٹ کارڈ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساتھ لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پتہ کیا لکھنا ہے؟ پتہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہی لکھنا ہے پتہ۔ اس پتے پہ آپ نے ڈاک کے ذریعے بھیج دینا ہے، یا ٹی سی ایس کے ذریعے بھیج دینا ہے، یا خود پی ایم ایف لاہور کے ادارے جا کر جمع بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس دونوں صورتیں ہیں۔ 10 تاریخ بروز جمعہ سے پہلے صبح 9 سے شام 5 بجے آپ کی شکایت وہاں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے بعد آپ جمعے کے بعد آپ یعنی 10 تاریخ کے بعد اپلیکیشن سینڈ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ 10 تاریخ لاسٹ ٹائم ہے۔ پھر 15 تاریخ کو یہ حتمی لسٹیں ویزا کر دی جائیں گی۔ شاید 15 تاریخ سے پہلے مزید کوئی اور لسٹ جاری ہو جس میں آپ کے سارے ایشو سالو ہوں، پھر 15 تاریخ کو دوبارہ فائنل میری لسٹ لگ سکتی ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن فائنل حتمی لسٹ ہوگی 15 تاریخ کو، یہ سیکرٹری صاحب کا حکم ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دی ہے، امید ہوگی آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج کو جوائن کیجیے، فالو کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔